چلیے باجا ہو گیا، ناشنا ہو گیا، پٹاخے ہو گئے، مبارکبادی ہو گئی، آتش بازی ہو گئی، پٹاخے سب کچھ ہو گیا، اس کے لیے مبارک۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سیمانچل کی 5 سیٹیں جیتنے پر مبارکبادی دی ہے ایک پوسٹ کے ذریعے۔ تو یہ مبارکبادی آپ ہماری قبول کریے، یقیناً آپ قبول نہیں کریں گے، گالیاں دیں گے، لیکن قبول کریے گا۔ اب کچھ سوالات ہیں جس کا جواب کا میں منتظر تو نہیں ہوں، جواب تو نہیں ملے گا، لیکن سوال کرنا یقیناً ہمارا حق ہے اور ہم سوال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 5 سیٹیں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے سیمانچل میں کامیابی حاصل کی ہے، کیا کسی یوگی اور کیا مودی کے بیٹے کو ہرا کے تھوڑا ہی جیتے ہیں؟ 5 سٹنگ مسلم ایم ایل اے مختلف سیاسی جماعتوں کے تھے، ان کو ہرا کے 5 نئے جیتے، یعنی مجلس کے جیتے، بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے 13 مسلمان سٹنگ ایم ایل ایز کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 21 کینڈیڈیٹس کو ڈالا، جہاں پر 13 ہار گئے، 13 ہار گئے، ایک نئے 5 بن کے آئے۔ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین پہلی بار یقیناً بہار میں جیتی ہوں گی، لیکن اختر الایمان پہلی بار نہیں جیتے، اور ہمارے یعنی کیا کہوں 3 ایسے ایم ایل ایز ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین سے جن کو آر جے ڈی ٹکٹ نہیں دی، تو وہ آ کے مجلس کا ٹکٹ لے کے ایم ایل اے بن گئے، بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کوئی ایسی بڑی شاندار کامیابی، چلیے مبارک اس کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ 5 میں تو 3 تو جو ہے آلریڈی ایم ایل اے تھے، دوسری پارٹیوں سے ٹکٹ نہیں ملا تو آ کے مجلس سے لے گئے، لڑ لیے، جیت گئے، وہ ایک الگ شکل ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہاں پر ناچ گانا بجانا سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے ہماری قیادت اتنی کمزور ہو گئی، قیادت ہماری یعنی مسلمان جو وہاں پر ایم ایل اے بنے ہوئے تھے وہ ایم ایل ایز ہار گئے، اور ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر ناچا جا رہا ہے۔ 13 مسلمان ہار گئے، اس کے اوپر جشن حیدرآباد میں منایا جا رہا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جشن مسلمانوں کے ہارنے کا جشن ہے، یا بی جے پی کے جیتنے کا جشن ہے، یا تیجسوی کے سی ایم نہیں بننے کا جشن ہے، کیونکہ تیجسوی کی جو لہر بہار میں تھی، وہ لہر دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ تیجسوی کو ہرانا وہاں پر بہت مشکل ہے۔ لیکن سب سے فکر مند والا سوال اب اس وقت یہ ہے کہ اس الیکشن کی کیمپیننگ کے دوران کبھی یہ دیکھا نہیں گیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اتنی فورسفلی کیسے اپنا ایک سنگل پارٹی کا اتنا بڑا جو ہے مینڈیٹ، یعنی اتنا بڑا ان کا ایک جو ہے وننگ مارجن کے ساتھ وہ سامنے آ گئے۔ اب میں بولوں تو پھر برا مان جائیں گے لوگ، لیکن میں بولتا ہوں کہ برا مانے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، گالیاں دے اس کی پرواہ نہیں ہے، فون پہ کوئی کچھ کہہ دے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن بولنا یقیناً ضروری ہے، اس لیے بولا جائے گا۔ اب میں سوال یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے بی جے پی کی جس طریقے سے کیمپیننگ بہار میں چلائی گئی ہے، 4 کروڑ موبائل تک نرمل اور عادل آباد کی وہ 15 منٹ والی تقریر اور وہ 15 کروڑ والی تقریر واٹس ایپوں کے ذریعے ہمارے ہندو بھائیوں تک بی جے پی پہنچانے میں کامیاب رہی۔ اس وجہ سے لاک ڈاؤن کو بھولا گیا، پولیس کے ظلم کو بھولا گیا، 1500 کلومیٹر پیدل چل کر جو لوگ بہاری بھائی ہمارے وہاں تک آئے وہ سب بھلا دیا گیا۔ لیکن یہ جو نفرت انگیز سیاست جو وہاں پر چلی گئی ہے، اس کو ایک اور زمینی سطح پر اس کا کام جس طریقے سے ہوا ہے، وہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب بہار میں این آر سی اور سی اے کو روکنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ دیکھیے اب اسد الدین اویسی صاحب کا جو ایجنڈا ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اب میں وہ طریقے کو ایک مثال میں کہوں کہ ہوا کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے شہر جلایا ہے، لیکن چنگاری کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ چنگاری کو ہوا نے ہی شعلہ بنایا ہے۔ آج بہار میں اگر بی جے پی اگر اس مقام پر پہنچی ہے تو اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار یقیناً بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ماضی والی تقریروں کے نتائج سے۔ دیکھیں کس طریقے سے بہار میں بی جے پی کے کاریہ کرتا کام کرے، وہ لوگ
اسد الدین اویسی کی اس تقریر کو پھرا پھرا کے، اکبر الدین اویسی صاحب کی اس تقریر کو پھرا پھرا کے واٹس ایپ پہ ہندو بھائیوں کے اندر مسلمانوں کو لے کے ایک ایسی نفرت پھیلائی گئی، اور پھر اسد الدین اویسی صاحب کا چہرہ دکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ بہار میں اسد الدین اویسی صاحب یہاں پہ الیکشن لڑ رہے اور ان کا بھاشن یہ ہے، یہ بتا کہ ہندو بھائیوں میں جو نریندر مودی کی اکنامک کرائسس کو بھلا دیا گیا، لاک ڈاؤن میں ظلم کو بھلا دیا گیا، لاک ڈاؤن کی تکلیفوں کو بھلا دیا گیا، لیکن اس ایجنڈے کو فوکس کر بتا کر ایک نیا جو ہے ماحول پیدا کر دیا گیا، جس کے اندر فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیا گیا، اور مسلمانوں کے ووٹوں کو تو حال یہ ہو گیا ہے بہار میں اس وقت، اگر میں کہوں کہ ہم مسلمان کبھی آر جے ڈی کے نام پہ لڑتے رہے، کانگریس کے ساتھ جاتے رہے، کچھ میرے مسلمان بھائی ایم آئی ایم کے ساتھ جاتے رہے، ہم مسلمان آپس میں لڑ کر ڈیوائیڈ ہوتے رہے، اور دوسرے میرے ہندو بھائی ایک طرف ہو کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو، بی جے پی کو ایک بڑا پوزیشن دے دیے۔ اب اس کے ذمہ دار یقیناً میں بھی مانتا ہوں، اس کے ذمہ دار کہیں ہم بھی ہے، اس کے ذمہ دار کہیں آپ بھی ہے، لیکن نفرتی سیاستیں جس طریقے سے گھوم کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑھاوا دی ہے بہار کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اتر پردیش میں بھی کام کیا گیا تھا، اسی طریقے سے آج بہار میں بھی کام کیا گیا۔ دیکھیے، اسد الدین اویسی صاحب تو اتر پردیش میں الیکشن لڑے، اس کے بعد اتر پردیش میں سی اے این آر سی پر جب 21 بچوں کے سروں اور سینوں پر این آر سی کے احتجاج پر جب گولیاں ماری گئی، ان میں کسی کے مکانات پر اسد الدین اویسی صاحب نے گیا۔ میں شروع سے یہی بات کہتا ہوں کہ یہ لڑائی اس وقت 2-4 ایم ایل اے جتانے کی لڑائی نہیں ہے۔ میں تو ایک اپنی ماضی والی تقریر میں بھی بولا تھا کہ اگر مان لو کہ مجلس اتحاد المسلمین اگر 10 ایم ایل اے بھی جیت جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں پر ہم کو 1-2-4 ایم ایل اے جتانے والا مسئلہ نہیں تھا، یہاں دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم کو بہار کے اندر کیسی ذہنیت رکھنے والا چیف منسٹر بیٹھے، ہماری لڑائی اس بات کو لے کے تھی۔ کوششیں کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم نے کوششیں کی ہے، لیکن مایوسی تو نہیں کہوں گا، لیکن چلیے اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ وہاں پر بی جے پی کی سرکار اپنی حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اب میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بس میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحم والا معاملہ عطا کرے، اور جو منتخب قائدین ہیں وہ ایمانداری سے، دیکھیے اب یہاں پر 7 ایم ایل اے ہو کر، حیدرآباد میں 7 ایم ایل اے یہاں پر ہو کر مسجد شہید پر آواز نہیں اٹھاتی تو وہ بہار بہت دور ہے، اور وہاں پر جو جیتے ہیں بیچارے، وہ بھائی تو بیچارے سٹنگ ایم ایل ایز تھے، جو آر جے ڈی سے جیتے، کوئی کانگریس سے جیتے، جیسا کہ اختر الایمان صاحب کی بات کہتا ہوں تو پہلی بار ایم ایل اے نہیں بنے، وہ تو ایک دور میں آر جے ڈی کے بھی ایم ایل اے تھے۔ ہمارے جوگی ہاٹ کے جو شاہنواز بھائی جو جیتے ہیں، وہ شاہنواز بھائی پہلی بار نہیں جیتے، وہ تو سٹنگ ایم ایل اے تھے۔ تو بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پہلی بار بہار میں جیتی ہے، اور اگر یہ بھائی جو جیتے ہیں ہمارے ایم ایل اے وہ دوسری بار جیتے ہوں گے، شاید تیسری بار جیتے ہوں گے، لیکن افسوس کی بات یہاں پر تیسری اور سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے، کشن گنج جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین بائی الیکشن میں وہاں پر اپنا ایم ایل اے قمر الہدا صاحب وہاں سے ایم ایل اے جیتے تھے، تو آج وہ ایک ایسی لڑائی والی ہو گئی کہ سٹنگ ایم ایل اے 6800 پہ اپنا سانس اور اپنی دم توڑ دیتا ہے، وہاں پر اس کو ہرانے کے لیے بی جے پی کے جو سویٹی سنگھ بلکہ جو بی جے پی کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہرانے کے لیے ہمارا مسلم کانگریس کا بھائی لڑ رہا ہے وہاں پر۔ تو جو آپ کے سٹنگ ایم ایل ایز تھے وہ تو 6800 پہ بیچارے جو ہے اپنی سانس اپنا دم توڑ دیے، اور وہاں پر ان کو ہرانے کے لیے کانگریس وہاں پر جو ہے کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کانگریس جیتے گی بھی، جیت چکی ہے، لیکن اس کے بعد بی جے پی تھوڑا سا جو ہے ری کاؤنٹنگ کا ڈیمانڈ کر رہی ہے، خیر وہ ان کا اپنا منصوبہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی کانگریس کا مسلمان ہی جیتے گا۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 13 سٹنگ مسلم ایم ایل ایز کو ہرا کے 5 کو جتاتے ہیں اور شہر حیدرآباد میں جشن کا ماحول منایا جاتا ہے، تو افسوس کی بات ہے کہ بہار کے اندر مسلم قائدین ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم بے غیرت قوم کی طرح حیدرآباد میں جشن، پٹاخے، باجے، ناچنا، گانا، پیسے وارنا۔ ارے بھائی اتنی بے حسی کی زندگی میں مت جیو، کیونکہ یہ بے حسی ہماری جو ہے ہماری قوم کو ختم کر دے گی۔ اب سی اے این آر سی کا جو ایجنڈا بھارتیہ جنتا پارٹی کا تھا
वो जो लोग जेपी नड्डा जो स्टेट प्रेसिडेंट, जो जेपी नड्डा जो बीजेपी के जो है वर्किंग प्रेसिडेंट कुछ है, तो वो सीए एनआरसी को जैसे ही बीजेपी जो की हुकूमत आएगी बिहार में फौरी सीए एनआरसी को हम लागू करेंगे का जो बयान था, अब वो बयान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस हद तक उसका एहतजाज करती है, उस पर ये होने वाली कार्रवाइयों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस हद तक जो है उसमें एहतजाज में अपना हिस्सा शामिल करती है, बहुत मायने रखता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मुंतखब कायदीन को फिर से एक मरतबा मुबारकबादी देता हूं, और मैं साथ ही साथ ये भी कहूं कि आप जीत तो गए लेकिन बिहार को उस्मान नगर ना बनाए, बिहार को सेक्रेटरिएट की मस्जिदें ना बनाए, बिहार की जैसी हैदराबाद की जैसी औकाफी जायदादें तबाह हुई है वैसी बिहार में तबाह ना करें। बिहार के अंदर हैदराबाद के अंदर जैसा सीए और एनआरसी के एहतजाज पर अपनी क़यादत ने जिस तरीके से रुकावट पैदा की है वैसे बिहार में ना करें। अब चलिए, अब झूठी तकरीरें तो बहुत हो चुकी, 15 बॉटल वाली भी बात तकरीरों के अंदर हैदराबाद बिहार में की गई है, 16 करोड़ वाली भी बातें की गई है, और बिहारी मुसलमान यकीनन बहुत मासूम मुसलमान हैं, शायद वो यानी अपनी झूठी तकरीरों को अपने मुस्लिम चेहरों से शायद वो सच मान ले। 500 रुपए की डिलीवरी के बारे में भी जो है बिहार वाले शायद उसको यकीन मान लिए थे। अब हक़ाइक़ भी उनको आने वाले 5 साल में पता चलेगा कि कितने झूठे वादे होते हैं और कितनी सच्ची बातें होती है। शुक्रिया।